بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدمة فقالوا ما عندنا إلا خل فدعا به فجعل يأكل به ويقول نعم الإدام الخل نعم الإدام الخل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے اہل خانہ سے سالن طلب فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ سرکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ نے وہی منگوا لیا اور اس سے کھانا تناول کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ میں یہ فرما رہے تھے کہ بہترین سالن سرکہ ہے، بہترین سالن ہے سرکہ۔ عرب میں اس زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، روٹی جو ہوتی تھی وہ عام طور سے جو کی ہوتی تھی، گندم کی روٹی کم ہوتی تھی، اور جو کی روٹی بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کو بھی پیسنے کے بعد چھاننے کا زیادہ اہتمام نہیں تھا، بلکہ فرماتی ہیں کہ یہ جو چھنیاں ہیں جن سے آٹا چھانا جاتا ہے یہ تو حضور نے دیکھی بھی نہیں تھی، یعنی اس زمانے میں اس کا رواج نہیں آیا تھا، بعد میں آ گیا تھا۔ بس صرف کسی نے پوچھا کہ پھر آپ کیسے کام چلاتے تھے، تو فرمایا کہ جب آٹا پیس لیتے تھے تو تھوڑا بہت اس کو ہوا میں اڑا کر جو ہے وہ جو موٹے موٹے ذرات ہوتے تھے جو تکلیف دہ ہو سکتے ہیں ان کو جدا کر لیا جاتا تھا، باقی سارے آٹے کو پکایا جاتا تھا اور اس سے روٹی بنائی جاتی تھی۔ تو وہاں عام طور سے روٹی جو کی ہوتی تھی، گندم کی نہیں تھی۔ گندم کی روٹی تو ویسے بھی نرم ہوتی ہے، جو کی روٹی قدرے سخت ہوتی ہے اور خشک ہوتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز ملانا جس سے اس میں کچھ تراوٹ آ جائے، تری آ جائے، یہ ضرورت تھی۔ اس لیے سالن وہاں ایک درجے میں مجبوری تھی، جبکہ گندم کی روٹی کے ساتھ سالن کہتے ہیں کوئی مجبوری نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نرم ہوتی ہے، یہ آرام سے چبائی جاتی ہے اور نگلی بھی جا سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے روٹی جب سامنے آئی تو پوچھا کہ کوئی ساتھ میں ایسی چیز ہے جس کو لگا کر کھایا جا سکے، تو گھر والوں نے عرض کیا کہ کوئی چیز نہیں ہے، ہاں ایک سرکہ پڑا ہوا ہے، بس اتنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہی لے آؤ، طلب فرما لیا، پھر اس سے کھانا تناول فرما دیا، اور ساتھ میں فرمایا کہ نعم الادام الخل نعم الادام الخل، سرکہ بھی تو بہترین سالن ہے، سرکہ بھی تو بہترین سالن ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے جو سبق کی بات ہے وہ کئی ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی تھی وہ کس قدر سادگی میں گزرتی تھی، باوجود ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اور آپ کو اللہ نے یہ پیشکش فرمائی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونا بنا دیا جائے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں، صبر کروں، اور بھوکوں کی بھوک کا احساس پیدا کروں، اور دوسرے دن کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ کی نعمت استعمال کی ہے۔ تو ایک تو عمومی زندگی سامنے آتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ایک سرکے کو، جس کو کہ گھر والے بھی کسی نہ کسی درجے میں سالن نہیں سمجھ رہے تھے، کیونکہ آپ نے جب سالن مانگا تو انہوں نے کہا کہ سالن تو کوئی نہیں، ہاں سرکہ پڑا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کھانا تناول فرما کے، روٹی تناول فرما کر یہ پیغام دی، یہ بات سمجھائی ہے کہ سرکہ بھی ایک سالن ہے۔ یعنی اس بات کو اگر آج کل ہمارے عرف میں ہم یہ کہیں
کہ گھر میں بعض دفعہ اگر سالن نہیں ہے کسی وجہ سے بھی، یا تو حالات میں کوئی ایسے مسئلہ آ گیا یا ویسے ہی بن نہیں پایا مجبوری میں، کہ ایسا وقت کی قلت تھی، تو گھر والے اگر یہ کہہ دیں کہ سالن تو نہیں ہے لیکن اچار ہے، چٹنی ہے، پیاز ہے، نمک ہے، تو یہ چیزیں بھی ایسی ہیں کہ ان سے کھانا کھایا جا سکتا ہے، ان سے روٹی کھائی جا سکتی ہے، اور مقصد تو پیٹ بھرنا ہے، کیونکہ ذائقہ جتنا ہے وہ سارا انسان کی زبان تک ہے، زبان سے جب نیچے اترا تو دنیا کا لذیذ ترین کھانا بھی اور جو عام بالکل سادہ ترین کھانا بھی دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا تو گزارے کی جگہ ہے، اگر یہاں کوئی چیز مل جائے بلا تکلف، زیادہ تکلف کیے بغیر، تو اللہ کا انعام ہے، ورنہ ان چیزوں کی طرف فرمایا کہ زیادہ رجحان کرنا، ان کو اپنا مقصود بنا لینا، ہر وقت لذت کام و دہن کی فکر سوار کر لینا اپنے اوپر کہ لذیذ سے لذیذ چیزیں کھاؤں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک نہیں تھا۔ آپ کو کچھ چیزیں پسند ضرور تھی کھانے میں، لیکن ان کے لیے کوئی تکلف نہیں فرمایا کرتے تھے کہ بس یہ ہوگی تو کھانا کھاؤں گا، یا آج تو میرا دل چاہ رہا ہے فلانی چیز کھاؤں، نہیں، یہ چیزیں نہیں تھی، بل جو چیز مل گئی اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اس کو کھا لیا۔ دوسری بات اس میں یہ بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ نے فرمایا نعم الادام الخل، اور فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہو وہ گھر والے بھوکے نہیں ہیں، وہ بے سالن کے گھر والا گھر نہیں ہے، اس میں سالن موجود ہے، یعنی روٹی کے ساتھ نرم کر کے کھانے کے لیے ایک چیز موجود ہے، اور روٹی بھی جو کی، گندم کی روٹی کے ساتھ تو کوئی لازمے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، بھوک نہ پوچھے لازمہ، نیند نہ پوچھے سوت۔ جب آدمی کو حقیقی معنوں میں بھوک لگی ہو تو وہ پھر روٹی کے ساتھ سالن کا انتظار نہیں کرتی۔ تو آج کل کی ہماری زندگی جو ہے، ہم اس حد تک آگے نکل آئے کہ اب اگر کسی کو صرف روٹی کسی کے پاس ہو تو وہ سمجھتا ہے میں تو محروم ہوں، میں تو فاقے میں چل رہا ہوں کہ صرف روٹی ہے میرے پاس۔ لیکن آپ نے اس طرف متوجہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس جو کی روٹی ہو اور ساتھ میں سرکہ بھی ہو تو یہ بھی اللہ کی پوری نعمت ہے کھانے کے لیے، جو آپ کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ ان باریک باریک باتوں کا احساس انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ آپ نے اس چیز کی طرف متوجہ کیا۔ الحمدللہ ہمارے گھروں میں اس سے کہیں زیادہ نعمتیں کھانے کی، پینے کی ہر وقت موجود رہتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر احساس شکر نہیں ہوتا، بلکہ احساس محرومی رہتی ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔